حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جس میں ایمان، صبر، حق و باطل کی کشمکش اور اللہ کی مدد کا روشن پیغام ملتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پیدائش کے وقت کا ماحول بہت سخت اور ظالمانہ تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون ہوا کر رہا تھا۔ نامی ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو اپنا بندہ بنائے رکھتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس کا تخت الٹتا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو بتانے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس ظالمانہ حکم کے دوران حضرت موسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق دریا کے بہاؤ کے ساتھ فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بھی اجازت دے دی اور یوں حضرت موسی علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ حضرت موسی علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر حق بات کہیں اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں۔ حضرت موسی علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے نرمی سے بات کی اور فرعون کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ فرعون نے ان کی باتوں کو نہ مانا بلکہ ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا۔ وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ فرعون کے درباری جادوگر بھی موجود تھے۔ فرعون نے ان سب کو بلا لیا اور کہا کہ تم ہو بھی اپنی طاقت دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ حرکت کرنے لگے جیسے سانپ ہوں۔ لیکن جب حضرت موسی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سب کو ہٹا دیا، نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم موسی اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور ان پر ظلم کیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو بار بار سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد اور غرور سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا۔ اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، خون، مینڈک، جوئیں، طوفان اور ٹڈی دل جیسی آفات۔ فرعون ہر بار کہتا کہ اگر عذاب ٹل گیا تو وہ ایمان لے آئے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا وہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ آخر کار حضرت موسی علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ حضرت موسی علیہ السلام سمندر کے کنارے آ گئے اور ان کے آگے راستہ بند ہو گیا۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو۔ جیسے ہی عصا مارا گیا سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ حضرت موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرتے گئے۔ فرعون نے بھی اپنی فوج کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی کوشش کی، لیکن جب حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر پار کر گئے تو پانی واپس آ گیا اور فرعون کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ فرعون نے آخری وقت میں کہا کہ وہ ایمان لے آیا ہے، لیکن اس کا ایمان ہے قبول نہ ہوا کیونکہ موت کا وقت آ چکا تھا۔ یوں اللہ تعالی نے اسے عبرت ناک انجام دیا۔ فرعون کی لاش کو بچا لیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں، اور حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے، جہاں ان کے اور کئی امتحانات اور معجزات رونما ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہمیشہ حق ہوتا ہے اور ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی استقامت، ایمان اور صبر ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے چاہے وہ سمندر ہی کیوں نہ ہو۔